اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ جمعہ کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے ٹوٹل 12 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس کے جب ہم موضوعات کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 7 موٹے موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید، پیغمبر اکرم کی بعثت کا مقصد، نماز جمعہ کی بحث اور اس عبادت کی خصوصیت، ہر چیز خداوند متعال کی تسبیح میں مصروف ہے، مومنین دین تمام اصولوں پر عمل پیرا رہیں، دین کے تمام اصولوں پر عمل کریں، موت کا فیصلہ اٹل ہے، نماز جمعہ کے قیام کے لیے تاکیدی حکم، اور اس میں تقریباً ایک موضوع اور بھی ہے کہ یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے دعوی ایمانی میں سچے ہو تو ذرا مرنے کی تمنا کرو۔ تو نماز جمعہ کے وقت کے دنیاوی امور کو کہا گیا ہے کہ جب نماز جمعہ کا ٹائم ہو تو دنیاوی امور کو معطل کر دیں۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ جمعہ کو روزمرہ تلاوت کرے گا، یعنی 12 آیات پہ مشتمل ہے، اور ڈیلی اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ہر خوفناک چیز سے امان میں رہے گا اور ہر قسم کی مصیبت اس سے دور رہے گی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کو دن میں صبح اور رات کے وقت سورہ جمعہ کی تلاوت کرے گا، وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ ایک جگہ اور صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جمعے کو اکرام لازمی قرار دیا ہے۔ اہل ایمان سے کہا ہے کہ تم جمعے کے دن کافی عزت کرو، اور جمعہ کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی۔ روز جمعہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے اور اہل کفر کے لیے زجر و توبیخ ہے۔ یہ جگہ اور بھی چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ منافقون کی تلاوت کی جائے۔ ایک جگہ اور بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں روز جمعہ نماز فجر میں بھی ایک جگہ ایک معصوم علیہ السلام کی روایت آئی ہے چھٹے امام کی کہ روز جمعہ ہے، نماز فجر میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھیں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کریں۔ حدیث پیغمبر ہے کہ ایام میں سے جو 7 دن ہیں، جمعہ جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی 7 دنوں میں سے سرداری کا جو ترا امتیاز ہے یا سرداری جو ہے جمعہ کو پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے کہ مولا کیوں، کہ جمعے کو سردار کیوں کہا گیا ہے دنوں کا؟ کہا اس لیے کہ جب پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کی، یعنی پاک پیغمبر مولا علی اور اولاد علی کی ولایت کو جب دنوں پہ پیش کیا ہے، تو جس دن نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا وہ جمعے کا دن تھا۔ حدیث نبوی ہے کہ جمعہ غریب مومن کا حج ہے۔ روز جمعہ حوران جنت دریچہ جنت سے جھانک کر پوچھتی ہیں کہ کون ہے کہ جو ہم سے خواہش نکاح خدا سے کرے، تو جمعہ کے دن یہ عمل انجام ہوتا ہے۔ جمعہ استجابیت دعا کا دن ہے۔ روز جمعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ روز جمعہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ روز جمعہ امام زمانہ قیام فرمائیں گے۔ روز جمعہ قیامت کا دن بھی روز جمعہ کے دن ہوگا۔ اور اس میں ایک آیت ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین۔ جب ہم اس کے آگے پھر موضوعات کی جانب آ رہے ہیں تو اس میں کہ پاک پیغمبر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہے هو الذی بعث، جس نے خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے فی الامیین، امیین میں۔ امیین میں اگرچہ کچھ کلمہ گو ہیں کہ جو کم فہم ہیں، رسول اللہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں امی کا معنی ہے ان پڑھ۔ تو امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ مکے کا نام ہے ام القریٰ۔ جتنی بستیاں تھیں تمام کی بنیادی بستی کا نام، مرکزی بستی کا نام مکہ تھا، اور اس لیے مکہ کا نام ام القریٰ ہے۔ تو پاک پیغمبر نے آنکھیں کھولی مکہ میں، تو اسی لیے سرکار کو مکی کہا گیا، یعنی امی کہا گیا۔ تو اسی لیے ہمارے ایک بڑے نامور شاعر نے بھی بڑا اچھا انداز سے ایک جملہ کہا کہ اگر امی بمعنی ان پڑھ ہے مسلمانوں، اپنی اس روایت کو جہالت کا بھرم دے دو، نبی کے دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو، ارے لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ تو یہاں سورہ جمعہ میں ایک عالم بے عمل کی بھی توبیخ کی گئی ہے، اور عالم بے عمل کو جھنجھوڑا گیا ہے، نچوڑا گیا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے ان کے عمل کو شعور ہوتا ہے تو وہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، جبکہ گدھے کو کتابیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔
تو اسی لیے ہر عالم کا عمل اس کے علم کے مطابق ہونا چاہیے، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جمعہ کے لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن ندا دی جائے یعنی اذان دی جائے جمعہ کی، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب دوڑو بھاگو، اور جب کہا گیا فاسعوا الی ذکر اللہ ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے، یعنی یومیہ نماز ہیں، فرض نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، جمعہ بھی واجب تخیر ہے، اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو جاری کر چکے ہیں، جبکہ فرض یومیہ نمازوں کے لیے اللہ نے کہیں دوڑنے کا حکم نہیں دیا، لیکن جمعہ ایک ایسی فضیلت والی نماز ہے جس کے بارے میں خداوند متعال نے کہا کہ جب جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اس کے بعد دوڑو، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر طور پہ الٹ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کاروبار چھوڑتے نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کاروبار کرتے نہیں ہیں اور صرف جمعہ پڑھتے ہیں۔ حکم شرعی ایسا نہیں ہے، یہ دونوں اپنے اس آیت قرآنی سے متصل ہو کے نہیں چل رہے۔ وہ لوگ کہ جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور کاروبار نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن نے کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، یعنی روزی کے لیے بعد میں نماز جمعہ کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو کاروبار نہیں چھوڑتے ہیں تو ان کے لیے یہ پہلی آیت جو ہے وہ بہترین اشارہ ہے کہ جب تمہیں خداوند متعال ندا دے تو فوراً خداوند متعال کے ذکر کی جانب دوڑو اور نماز جمعہ کو ادا کرو۔ اور آداب جمعہ آج ابھی تقریباً کوئی 18 نکتے ہیں جس کو بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کچھ اور بھی آداب مستحبات ہیں، جیسے کہ حجامت بنوانا، غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا، 20 رکعت نماز نافلہ ہے۔ میرے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 6 رکعت طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں، 6 رکعت جب سورج بلند ہو جائے پھر پڑھیں، 6 رکعت زوال سے پہلے پڑھیں اور 2 رکعت نماز زوال کے بعد پڑھیں۔ لیکن اس میں اکثر طور پہ مومنین دیکھتے، میں نماز جمعہ میں بھی کافی مرتبہ مومنین سے گزارش کر چکا ہوں کہ جب خطبہ جمعہ شروع ہو تو خطبہ جمعہ کے دوران آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ 2 رکعت کے بدلے خطبہ ہوتا ہے اور 2 رکعت کے بدلے 2 رکعت نماز ہوتی ہے، تو جبھی جا کے نماز ظہر کی کیفیت کرتا ہے جمعہ تو لوگ اس میں کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز وہاں اس کا ٹائم نہیں۔ ہاں زوال کے بعد کا مطلب ہے کہ جمعہ پڑھ لیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نوافل کی اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ شلوار قمیض میں جمعہ ادا کرنا پینٹ شرٹ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن تنگ لباس میں مکروہات نماز میں سے ہے۔ شہید اول کی روایت ہے کہ شلوار قمیض میں لباس پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ صدقہ دینا، جمعے کے دن 1 روپیہ دینا 1000 کے برابر ہے۔ درود پاک پڑھنا، ایک درود پاک پڑھنا 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شب جمعہ یا روز جمعہ جو ہے میاں بیوی کے تعلقات، اس میں بھی زیادہ استحباب ہے۔ روز جمعہ طلوع آفتاب سے پہلے قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا اور اہل قبور کے لیے دعا کرنا بھی مستحبات میں سے ہے۔ روز جمعہ سے پہلے سفر کرنا مکروہ ہے۔ روز جمعہ مجازی شعر کہنا مکروہ ہے، یا ویسے شعر کا لفظ بھی کہا گیا، اشعار آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد گھر والوں کے لیے پھل اور گوشت کا لے جانا مستحب ہے۔ روز جمعہ بال کٹوانا، ناخن کٹوانا، مونچھوں کو کٹوانا یہ مستحب ہے۔ روز جمعہ نماز جمعہ میں ہر قدم آتش جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے گھر سے قدم چل کے آتے ہیں، ہر قدم کے عوض پروردگار عالم آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ جو بندہ متواتر 3 جمعے چھوڑ دے، سامعین یہ انتہائی قابل غور فرمان ہے کہ جو بندہ متواتر 3 جمعے چھوڑ دے وہ منافق شمار ہوگا۔ اور کچھ ایسا بھی مائنڈ سیٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تو وہ جمعہ پڑھائیں گے۔ ایسا دین میں کوئی تصور نہیں ہے، چونکہ معصومین علیہ السلام نے کہیں منع نہیں کیا کہ آپ نماز جمعہ ادا نہ کریں۔ ہاں امام جب تشریف لائیں گے تو امامی جمعہ پڑھائیں گے، لیکن ابھی جمعہ ممانعت نہیں ہے جمعہ کی۔ نماز جمعہ میں 1 فرسخ کا فاصلہ ہونا ہے جو تقریباً 5 یا 5.5 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ ایک جمعہ سے فقہ جعفریہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ میں 1 فرسخ کا فاصلہ ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، واجبات میں سے ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ کے لیے جائے اور راستے میں مر جائے، امام ارشاد فرماتے ہیں اس کی جنت کا ضامن میں علی ابن ابی طالب۔